سوال ہے کہ 5 وقتہ نمازوں میں 2 نمازیں آہستہ قرات کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، 3 نمازوں میں زور سے قرات کی جاتی ہے، تو ایسا کیوں؟ 3 نمازیں بلند آواز سے قرات کے ساتھ کیوں اور 2 نمازیں آہستہ قرات کے ساتھ کیوں؟ 5 قرات کے ساتھ بلند آواز سے کیوں نہیں اور 5 جو ہے آہستہ آواز میں کیوں نہیں؟ سیدھا سا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ کا ایسا ہی حکم ہے، نبی کا ایسا ہی فرمان ہے، نبی کا یہی طریقہ ہے۔ ایک غلام کے لیے آقا کا حکم آ جانے کے بعد اس میں چوں چرا کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ اگر آقا حکم دے دے تو غلام کو یہ حق نہیں ہوتا کہ یہ پوچھے آقا آپ نے یہ حکم ہم کو کیوں دے دیا۔ آپ ڈاکٹر سے کبھی یہ سوال نہیں کرتے، ڈاکٹر صاحب نے بتایا یہ چھوٹی ٹکیا ہے، اس کو آدھی صبح شام لینا ہے، یہ جو بڑی والی ٹکیا ہے اس کو 2 ڈوز لینا ہے صبح شام۔ تو آپ یہ نہیں کہتے ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات ہوئی، الٹی بات آپ کر رہے ہیں، بڑی ٹکیا جو ہے 2 ڈوز دے رہے ہیں، اس کو آدھی کر کے دے رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ اعتماد و بھروسہ کرتے ہیں۔ اس لیے شریعت پر ہمیں اتنا یقین اور اتنا کہ اللہ اس کے رسول کے حکم ہی ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، اس میں حکمتوں کے تلاش کرنے میں نہیں رہنا ہے، نہ عمل کو اس پر موقوف کرنا ہے۔ بہرحال لیکن جو سوال کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اور حکمت بعض دفعہ معلوم ہو جاتی ہے، بعض دفعہ نہیں معلوم ہوتی ہے۔ اگر نہ معلوم ہو تو اس میں جو کھود کے رید میں نہیں رہنا چاہیے، چونکہ حکیم کا حکم ہے، اس میں حکمت بتلانا ضروری نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ حکمت اگر معلوم ہو جاتی ہے تو اچھا معلوم ہوتا ہے۔ تو اس میں جو حکمت علماء نے لکھی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حکمت لکھی ہے، اور بھی ان لوگوں نے اس میں حکمتیں لکھی ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب والی جو حکمت ہے وہ عرض کر دیتے ہیں، وہ ذرا دل کو لگتی بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو دن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کمانے کا جو ہے وقت بنایا ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمُ النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ اللہ نے دن کمانے کا ذریعہ بنایا ہے، تو دن میں معاشی ہنگامے برپا رہتے ہیں، شور و شغب رہتا ہے، بازار کا شور ہنگامہ رہتا ہے، تو اس میں اطمینان کم ہوتا ہے، پڑھنے والا بھی بہت سکون سے زور سے نہیں پڑھ سکے گا، سننے والوں کو بھی جی نہیں لگے گا، تو ایک قسم کی بے اطمینانی ہوتی ہے پڑھنے کے اعتبار سے۔ لہذا اگر ہم زور سے قرات اگر امام صاحب کریں گے بھی تو ان کو قرات میں مزہ نہیں آئے گا، اور وہ قرات کی قرآن کی تلاوت کی حلاوت نہیں محسوس ہوگی، جبکہ سننے والوں کو بھی جو ہے نشاط اتنا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ہے ظہر میں ہے، عصر میں ہے، اور شام کے وقت یہ ہنگامے بازار ختم ہونے لگتے ہیں، اور یہ شور و شغب بھی کم ہو جاتا ہے، گھروں کے اندر بھی جو ہے ایک قسم کا جو ہے یہ سب پریشانی نہیں ہوتی، اطمینان کی کیفیت میں آدمی ہوتا ہے۔ تو مغرب میں کچھ کم اطمینان ہوتا ہے، تو آہستہ قرات جو ہے بلند آواز سے قرات رکھی گئی، لیکن چھوٹی قرات کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ لو۔ لیکن جب رات تھوڑی بڑھ جاتی ہے، عشاء کا وقت آتا ہے، اور عشاء کے وقت کا جو سنت وقت ہے عشاء پڑھنے کا وہ سونے سے پہلے ہے، جب 1/3 رات گزر جائے تو آدمی میں ماحول میں سناٹا ہونے لگتا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا کے بسیرا کرنے لگ جاتے ہیں، بازار خالی ہونے لگتے ہیں، تو اس وقت ایک قسم کی یکسوئی کچھ زیادہ ہونے لگتی ہے، تو اس میں متوسط درجے کی قرات جو ہے رکھی گئی، اور اس کو بلند آواز سے پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ اس میں پڑھنے سننے میں خلل اتنا نہیں ہوگا۔ اور فجر کا وقت تو ہوتا ہی ہے بالکل تازہ دم ہو کر کے اٹھنے کا، اور فجر کے وقت میں قرات لمبی رکھی گئی کیونکہ بالکل سناٹے کا عالم ہوتا ہے، پڑھنے والا بھی جتنا جی چاہے دل لگا کے پڑھے، سننے والوں کے لیے بھی بالکل سننے کا ماحول سازگار ہوتا ہے۔ تو اس لیے مغرب، عشاء اور فجر یہ جہری قرات کے لیے، بلند آواز سے قرات کے لیے موزوں وقت تھے، اور ظہر اور عصر یہ دن کے ہنگامے کی نمازیں ہیں، اس میں جو ہے بلند آواز کی بجائے آہستہ قرات کے لیے یہ وقت موزوں تھا۔ تو یہ ہماری شریعت چونکہ بالکل فطرت اور طبیعت کے تقاضے پر نازل ہوئی ہے، تو یہ طبیعت کا یہی تقاضا ہے، یہی گویا ہماری فطرت کی آواز ہے کہ دن میں ہماری یہ قرات آہستہ آواز میں ہو، اور رات کی جو نمازیں ہیں وہ اس طرح بلند آواز میں ہو کہ سننے والے ڈھنگ سے سن سکیں اور سننے والوں میں کوئی خلل بھی نہ ہو۔ اس لیے یہ رات کی قراتیں جو ہے بلند آواز میں رکھی گئیں، اور دن کی جو ہے قراتیں آہستہ آواز میں رکھی گئیں۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔